खराज तहसीन भी पेश करता हूं, लेकिन शौकत भट्टी, आपने इतनी बड़ी लिस्ट पेश कर दी। लगता ऐसे है कि आप एक ही साल में हाफिजाबाद में वो काम करवाना चाहते हैं जो 70 साल में नहीं हुए। लेकिन इंशाअल्लाह देखें, सबसे पहले तो मेरा हाफिजाबाद के लोगों आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरा वादा सिर्फ हाफिजाबाद आपसे नहीं है, मेरे सारे पंजाब के लोगों से है कि पाकिस्तान की तारीख में इन 5 सालों में जो हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस सारी मुल्क की तारीख में इतना काम नहीं हुआ होगा जो इंशाअल्लाह पंजाब में हम आपको करके दिखाएंगे। हाफिजाबाद के नौजवानों, मैं आपका सबका जुनून देख रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, अभी कि ये जो आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, आपने बड़े तहम्मुल से और आराम से मेरी बात सुन ली। मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत क्या थी 25 साल पहले? अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था, जो भी मैं जिंदगी में चाहता था अल्लाह वो दे चुका था। मैं सिर्फ एक वजह से आया था, और मैं नौजवानों आपके लिए, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं ये चाहता हूं बड़े गौर से आप मेरी बात सुने। पाकिस्तान क्यों बना था? ये मुल्क इलामा इकबाल की जो ख्वाब थी, हम सब अपने आप से पूछे कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान की बनाने की? ये एक बड़े मकसद के लिए बना था, और आप अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे हम कौम नहीं बनेंगे, क्योंकि एक कौम तब बनती है वो जब एक नजरिए के बगैर कौम नहीं बन सकती। वो एक अवाम का हजूम होता है, उसके अंदर कभी आप सुनेंगे कि जाग पंजाबी जाग, कभी आप सुनेंगे सिंधु जैस, कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक, क्योंकि जब तक मेरी कौम को मकसद ना पता चले पाकिस्तान बनाने का, हम कौम नहीं बन सकते। और जब एक कौम अपने नजरिए से हटती है, मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम तबाह हो जाती है। हमने एक अजीम कौम बनना था, नहीं बने। और आज मैं आप सबके सामने पहले तो ये रखता हूं कि नजरिया था क्या पाकिस्तान का? नजरिया पाकिस्तान का इलामा इकबाल ने बड़ा वाज़ेह किया था कि हमने वो रियासत बननी थी जब सारी कौम ने इकट्ठा होना था। उस नजरिए पे, जो नजरिया हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और उन्होंने एक रियासत बनाई थी, मदीना की रियासत। वो क्यों अल्लाह हमें कहता है कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो? क्योंकि वो मदीना की रियासत के ऊपर
کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے مسلمان نیچے آتے رہے. تو میرے نوجوانوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھارٹی بناؤں جس کا نام رحمت للعالمین اتھارٹی. اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو، سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا. سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے. ان سب کو انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا ایک نظریے پہ. اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا. ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی، یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون، قانون کی حکمرانی، انصاف. دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت. فلاحی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور تیسری خودداری، کہ وہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی. اور ان تینوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا، خوددار قوم، انسانیت، فلاحی ریاست. لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کرو گے. یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں. یہ میں 25 سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ظلم بڑھ جائے گا. جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور قوم کچھ نہیں کرتی، تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی. جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب، اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے. ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا. عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا
میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے. آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جرات نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے. ان کی جرات نہیں ہوتی، نہ ایم پی کی ممبر پارلیمنٹ کی جرات ہوتی ہے پکنے کی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے. ایک نوجوان نے ذرا